بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو اور ہر ایک کو سب کچھ مت بتاؤ، کیونکہ نظر بد واقعی ہوتی ہے اور بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ نے دلوں کو ترازو بنایا ہے، جو دل میں بغض رکھتا ہے وہ خود ہی اس بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور جس کے دل میں صفائی ہو وہ ہلکا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اب کے مقام کو کم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ مقام رب دیتا ہے، اور رب کے دیے ہوئے مقام پر کسی انسان کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا۔ زندگی دراصل سانسوں کی گنتی نہیں، بلکہ ان لمحوں کا نام ہے جن میں انسان نے خود کو اللہ کے قریب محسوس کیا ہو، کیونکہ وہی لمحے دل کو وہ سکون دیتے ہیں جو برسوں کی کامیابی بھی نہیں دے سکتی۔ زندگی ہمیں ہر دن یہ سکھاتی ہے کہ جو کچھ چھین جاتا ہے وہ ہمیں کمزور نہیں کرتا، بلکہ جو باقی رہ جاتا ہے وہی ہماری اصل طاقت بن جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان شکوے کے بجائے پروردگار کے شکر کو اختیار کرے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت راز یہ ہے کہ جب انسان ہر جواب ڈھونڈنے کی ضد چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا تصور بھی انسان نے کبھی نہیں کیا ہوتا۔ زندگی میں خاموش رہنا کمزوری نہیں، بلکہ یہ اس دل کی نشانی ہے جو شور سے نہیں بلکہ یقین سے جیتا ہے، اور جو ہر بات اللہ پر چھوڑ دینا سیکھ لیتا ہے۔ زندگی کا بوجھ اسی دن کم ہو جاتا ہے جس دن انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ سب کچھ خود نہیں کر سکتا، اور کچھ فیصلے رب کے سپرد کرنا ہی اصل عقل مندی ہے۔ زندگی میں دیر سے ملنے والا سکون اکثر ان آنسوؤں کی قیمت پر ملتا ہے جو انسان نے کسی کے سامنے نہیں بلکہ صرف اللہ کے سامنے بہائے ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہ سبق بار بار دیتی ہے کہ ہر ٹوٹنے والی چیز نقصان نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچھ ٹوٹنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے رب سے دوبارہ جاڑ سکے۔ زندگی کا حسن ظاہری آسانیوں میں نہیں بلکہ ان مشکل لمحوں میں چھپا ہوتا ہے جہاں انسان کے پاس دعا کے سوا کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ دوبارہ آغاز کرنے کی طاقت اسی دل میں جنم لیتی ہے جو سب سے زیادہ ٹوٹ چکا ہو۔ بعض رحمتیں مانگی نہیں جاتی مگر وہی انسان کی زندگی بچا لیتی ہے۔ چھپی ہوئی امید اکثر ان لمحوں میں سانس لیتی ہے جب انسان خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ طوفان کے بعد آنے والی خاموشی انسان کو خود سے دوبارہ متعارف کراتی ہے۔ نیا آغاز ایک دن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ دل میں جڑ پکڑتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد ایسی صورت میں آتی ہے جسے ہم پہلی نظر میں پہچان نہیں پاتے۔ امید ہمیشہ بلند آواز میں نہیں بولتی، اکثر وہ خاموشی میں زندہ رہتی ہے۔ جو انسان گر کر اٹھتا ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا ہوتا ہے۔ گرنے کے بعد ملنے والی روشنی یہ یقین دلا دیتی ہے کہ اندھیرا آخری سچ نہیں ہوتا۔ روح کی بحالی اس دن شروع ہوتی ہے جب انسان خود کو کوسنے کے بجائے خود کو قبول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ درد کے بعد اٹھنا آسان نہیں مگر یہی اٹھنا انسان کی اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ایمان دوبارہ جاگتا ہے تو خوف آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ تکلیف کے اندر ایک خاموش حسن چھپا ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے وسیع اور گہرا بنا دیتا ہے۔ افراتفری کے بعد ملنے والا سکون عام سکون نہیں ہوتا، وہ آزمائش کا انعام ہوتا ہے۔ ہر زوال اپنے اندر ایک نئی روشنی کا وعدہ رکھتا ہے۔ جب روح تھک جائے تو اسے شور نہیں، نرمی اور مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان 60 اور 65 سال کی عمر میں داخل ہوتا ہے تو زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ رفتار آہستہ ہو جاتی ہے اور شور کم ہو جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اصل اہمیت کون سی چیزوں کی ہے۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لوگوں کی رائے اتنی اہم نہیں لگتی، اور دل کو سب سے قیمتی چیز سکون محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو اکثر لوگ بہت دیر سے سمجھتے ہیں۔ سکون ہمیشہ سب کچھ بانٹنے سے نہیں ملتا، کبھی کبھی سکون ان باتوں سے ملتا ہے جو انسان خاموشی سے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 4 ذاتی باتوں کی جو 65 سال کی عمر کے بعد خاندان کو نہیں بتانی چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے آخری حصے کو عزت اور سکون اور خودداری کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو یہ صرف نصیحتیں نہیں ہیں،
بلکہ یہ ان بزرگوں کے تجربات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ باتیں پہلے سمجھ لیتے۔ اگر آپ زندگی کے اس مرحلے میں سکون اور دانائی اور وقار چاہتے ہیں تو یہ چار چھوپے راز ضرور جان جائیں، کیونکہ 65 کے بعد اصل دانائی یہی ہوتی ہے۔ اب دھیان سے سنیں کیونکہ یہ باتیں دل کو چیلنج بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 1، اپنی مکمل مالی حالت کسی کو نہ بتائیں۔ بہت سے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جمع پونجی اور بچت کے بارے میں سب کچھ بتا دینا بہتر ہے تاکہ خاندان مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیسہ اکثر توقعات اور دباؤ اور کبھی کبھی فائدہ اٹھانے کی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ پیسہ لوگوں کے رویے بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے بھی جو اب سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پھر ہر خرچ پر سوال شروع ہو جاتے ہیں، آپ نے یہ کیوں خریدا؟ آپ یہ سب چیزیں بعد میں لے لیتے وغیرہ وغیرہ، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی خوشی کے بجائے دوسروں کی مرضی سے جینے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دولت آپ کی محنت کی کمائی ہے، آپ کو حق ہے کہ اسے سکون سے استعمال کریں۔ مدد کرنا چاہیں تو ضرور کریں، لیکن احساس جرم اور مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنی مرضی سے خرچ کریں۔ نمبر 2، خاندانی دکھ اور پرانی شکایات بار بار نہ دہرائیں۔ ہر والدین کو کبھی نہ کبھی دکھ ضرور پہنچتا ہے، کوئی اولاد دور ہو جاتی ہے اور کوئی سخت بات کہہ دیتی ہے، اور پھر کوئی ایسا راستہ چوز کر لیتی ہے جو دل توڑ دیتا ہے۔ لیکن اس درد کو بار بار دہرانا رشتوں کو ٹھیک نہیں کرتا بلکہ فاصلے اور بڑھا دیتا ہے۔ کچھ بزرگ یہ سوچ کر دل کی بات دہراتے رہتے ہیں کہ شاید اب اولاد سمجھ جائے، لیکن اکثر ایسا کرنے سے وہ اور دور ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کا بوجھ دعا اور سوچ اور خاموشی سے اتاریں۔ ہر احساس کو زبان دینا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموشی صحیح ہونے سے زیادہ سکون دیتی ہے۔ اصل طاقت یہی ہے کہ آپ محبت کریں چاہے سامنے والا آپ کو پوری طرح نہ بھی سمجھ سکے۔ نمبر 3، وراثت کے منصوبے کسی کو نہ بتائیں۔ کوئی چیز خاندان کو اتنی جلدی تقسیم نہیں کرتی جتنی آنے والی وراثت بھائی بہن جو برسوں پیار سے رہتے ہیں۔ پیسے کا ذکر آتے ہی دلوں میں فرق آ سکتا ہے۔ کچھ بزرگ یہ سوچ کر وصیت پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو، لیکن اکثر اس سے حسد اور موازنہ شروع ہو جاتا ہے۔ دانشمندی یہ ہے کہ اپنی وصیت صاف، قانونی اور مکمل رکھیں، لیکن راز میں رکھیں۔ وقت آنے پر آپ کے لکھے ہوئے الفاظ خود بولیں گے، تب تک اپنے رشتوں کو توقعات کے بجائے محبت پر جینے دیں۔ نمبر 4، اپنے خوف اور کمزوریاں سب کو نہ بتائیں۔ 65 کے بعد اکثر لوگ اپنے ڈر کھل کر بیان کرنے لگتے ہیں کہ مجھے تنہائی محسوس ہوتی ہے، میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، میں کسی پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ ایمانداری اچھی بات ہے، لیکن حد سے زیادہ خوف بانٹنے سے خاندان آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ پھر وہ آپ کو دانشمند کے بجائے نازک سمجھنے لگتے ہیں، اور یوں آپ کی آواز اور آپ کی خود مختاری آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ ضرورت ہو تو سچ بولیں، لیکن خوف کو اپنی پہچان نہ بننے دیں۔ اپنے زندگی میں بے شمار طوفان دیکھے ہیں، اب کمزور نہیں ہیں، اب تجربہ کار اور مضبوط اور باوقار ہیں۔ آخری سچ یہی ہے کہ خاموشی کمزوری نہیں، دانائی ہے۔ خاموشی اس انسان کی نشانی ہے جس نے زندگی دیکھی اور زندگی سے سیکھا اور اپنے سکون کی حفاظت کی۔ آپ پر یہ لازم نہیں کہ اپنی کہانی کا ہر صفحہ سب کو سنائیں۔ آپ کا حق ہے اپنا سکون بچانا، اور 65 کے بعد سب سے بڑی دولت نہ پیسہ ہے اور نہ وقت، بلکہ ذہنی سکون ہے۔ اور سکون تب آتا ہے جب آپ اپنی حدیں طے کریں، فضول بحث سے بچیں اور دوسروں کو اپنا سکون چھیننے نہ دیں۔ جیسے کبھی اپنے خاندان کی حفاظت کی تھی، اب اپنے سکون کی حفاظت کریں، کیونکہ جب سکون کھو جائے تو اسے واپس پانا پوری زندگی لے لیتا ہے۔ جب تمہارے دل میں بے سکونی ہو تو توبہ کر لیا کرو، کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے دل ہمیں دیا ہے مگر اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے تاکہ ہم ہمیشہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ جب کسی کی مدد کرو تو اس کے چہرے کو مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندگی تمہارے دل میں غرور پیدا کر دے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔
کیونکہ دعا براہ راست رب سے رابطہ ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، زندگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو تمام نعمتیں اور بھلائیاں عطا فرما۔ ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔